كفاني علم ربي. رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر 15 دن سے چولہا نہیں جلا تھا، ایسی کوئی چیز کہیں سے نہیں آئی تھی جو گھر میں پکا کر کھا سکے۔ ایک مرتبہ 15 دن کے بعد یہ خبر آئی کہ بحرین سے مال آ رہا ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ اپنے چولہے کو سنوار لو، اس کو درست کر لو، اس کے اندر لکڑیاں رکھ لو، کل جب مال تھوڑی دیر کے بعد جب مال تقسیم ہو جائے گا مجھے جو حصہ ملے گا ہم گوشت لا کر بنائیں گے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر چلے گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جو مال بحرین سے آیا تھا اس کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرتے کرتے اتنا وقت ہو گیا جیسے کہ 11 بج چکے ہیں، 11 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہے کو سنوار لیا، اس کو پوت لیا، اس کو لیپ کر صحیح کر اس کو صحیح درست کرنے کے بعد اس کے اندر لکڑیاں رکھ دیں۔ لکڑیاں رکھنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی، میرے محبوب آج گوشت لے کر آئیں گے، آج ہمارے گھر بھی گوشت بنے گا۔ 15 دن سے 15 دن ہو گئے گھر کا چولہا نہیں چلا، آج گھر کے چولہے کے اندر آگ جلے گی، گوشت بھی تیار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مال کو بانٹنے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں 2 تھیلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھیلے لینے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ اپنے گھر کی طرف جب چلے اور روا دواتے گھر کی طرف، گھر کا دروازہ آنے والا تھا، اس سے کچھ دور جب آپ پہنچے اس سے پہلے ہی گھر کے دروازے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یتیم بچے آ جاتے ہیں۔ ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیا، دوسرے نے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا۔ آپ نے نظر کرم فرمائی دائیں جانب تو 7 سال کا بچہ تھا، اور بائیں طرف نظر کرم فرمائی تو 9 سال کا بچہ تھا۔ آپ نے دائیں طرف دیکھا تو اس بچے 7 سال کے بچے نے کہا، اے میرا آقا، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں کوئی نہیں، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، جو دوسری بیوی آئی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 6-7 دن کا فاقہ ہے، مجھے اس نے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا۔ جب آپ نے بائیں طرف نظر کرم فرمائی، 9 سال کا بچہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو چکا، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی، جو میرا باپ آیا ہے وہ مجھے بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 6-7 دن کا فاقہ ہے، پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں تھیلے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ دونوں بچے خوشی خوشی دوڑتے ہوئے ان تھیلوں کو لے جانے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخسار پر اس طرح ہاتھ رکھ کر ان کو بغور دیکھتے رہے، بڑی غور سے دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، جا کر سلام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ تو مال لانے والے تھے، آپ تو گوشت لانے والے تھے، جس کی وجہ سے میں نے گھر کا چولہا بھی درست کر لیا، اس کے اندر لکڑیاں بھی رکھ لیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں مال تو لے کر آ رہا تھا، مجھے 2 تھیلے مجھے اپنے حصے میں ملے تھے، لیکن گھر کے دروازے سے پہلے ہی مجھے 2 یتیم بچوں نے روک لیا۔ ایک کی ماں نہیں تھی، دوسرے کا باپ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے اپنے غم اور درد کا اظہار کیا، میں نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، میں نے کہتی کہ آپ نے غلط کیا، لیکن آپ نے صحیح کیا۔ بس میں اتنا کہہ رہی ہوں کہ ایک مٹھی اس تھیلے سے نکال لیتے، ایک مٹھی اس تھیلے سے نکال لیتے تاکہ 2 روٹیاں بن جاتی، اور ان کو میں پکا کر ایک آپ کو دے دیتی، ایک میں خود کھا لیتی، تھوڑا بہت سہارا ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عائشہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس تھیلے سے نکالوں، تھوڑا سا اس تھیلے سے نکالوں۔ جب میں نے ان بچوں کی طرف نظر کرم فرمائی اور ان کے چہرے پر افسردگی دیکھی، ان کے چہرے پر غم دیکھا، تو میری ہمت نے گوارا نہ کیا کہ میں ان تھیلوں کے اندر سے یتیموں کا حق لوں۔ اے عائشہ، یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے تم کیا جانو؟ تمہارے باپ بھی زندہ ہے، تمہاری ماں بھی زندہ ہے، یتیمی کا دور میں نے دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یتیمی کا دور میں نے دیکھا ہے، یتیمی کا غم مجھ پر گزرا ہے، یتیمی کے درد کو اور تکلیف کو، اس کی پریشانی کو میں جانتا ہوں۔ جب میں نے دنیا کے اندر جنم لیا، جب میں دنیا کے اندر آیا تو میں نے آنکھیں کھولی، میرے والد فوت ہو چکے تھے، میرے والد کا میرے آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اور جب میں 6 سال کا ہوا، میری والدہ مجھے لے کر میری نانی کے یہاں گئی۔ جب میری والدہ مجھے میری نانی کے یہاں لے کر گئی مدینہ منورہ کے اندر، اور کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جب ہم وہاں سے لوٹ رہے تھے، مقام ابوا کے پاس پہنچے، میری والدہ نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے محمد، اے میرے نور نظر، تم یہ پوچھتے ہو کہ میرے والد کہاں پر ہیں؟ آج میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ تمہارے والد کہاں پر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی قبر کو دیکھا اور بہت زیادہ روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت زیادہ روتی رہیں، اور روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو دیکھا تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ان کے گریبان کو پکڑ کر، کپڑے کو پکڑ کر ہلایا تو اس حالت میں نہیں تھی کہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہاں سے کھڑی ہو سکیں، اور ان کی روح جسم سے نکل چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، جو یتیمی کا درد میرے اوپر گزرا ہے، جو یتیمی کا غم میرے اوپر گزرا ہے، وہ تمہارے اوپر نہیں گزرا۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا عبد المطلب بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے دوست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر چلے گئے، اور لوگوں کو نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق بتائے، یتیموں کے حقوق بتائے، بیواؤں کے حقوق بتائے، مسکینوں کے حقوق بتائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہو، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرنے والا ہو، یتیموں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرنے والا ہو، یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اس کا محل اور میرا محل اس طرح برابر میں ہوگا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر میرا علم ربی من سؤالی